امیر علیہ سنت ایک میسیج آیا ہے کہ کل مدنی مذاکرے کے دوران آپ کو بار بار کھڑا ہوتا دیکھا گیا تھا اور آج بھی آپ کھڑے ہو رہے ہیں، سب خیریت ہے؟ کر دیں بی بی کے اللہ پاک امیر سنت کو صحت تراس و بخیر۔ 20 منٹ تک تو خالی مجھے بجلی کے وہ شوق لگائے، میرے کو ہتھیاروں نے اوزاروں نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب نے بچایا آپ کی دعاؤں کے صدقے میں۔ امیر علیہ سنت ایک میسیج آیا ہے کہ کل مدنی مذاکرے کے دوران آپ کو بار بار کھڑا ہوتا دیکھا گیا تھا اور آج بھی آپ کھڑے ہو رہے ہیں، سب خیریت ہے؟ اللہ پاک آپ کو عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ مجھے مطلب الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے اور میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ البتہ مسلس پین، پٹھوں کا درد یہ ہے، اور تقریباً بدن کے پٹھے جو نے میرے یہ آزمائش میں ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر کرے، دعا فرمائے۔ تو یہ مجھے ڈاکٹر نے جو ہدایات کی ہیں وہ فیزیوتھراپسٹ نے، تو ایک بار تو میں نے کروائی فیزیوتھراپسٹ سے فیزیوتھراپی کروائی، اب وہ تو 15-20 دن لگنے تھے بار بار کر کے، جب جا کر اس نے کہا تھا کہ آپ مطلب بچوں کی طرح یا لڑکوں کی طرح اس طرح اب چلنے پھرنے لگے۔ میں چل نہیں پھر سکتا، میں کھڑا نہیں رہ سکتا، ٹھیک ٹھاک آزمائش ہے۔ 15-20 یا 30 منٹ میں بولا اگر آپ بیٹھو بھی تو 1 منٹ کے لیے چل لیا کرو، جو تو کر کے کسی کے بھلے سپورٹ سے۔ اب یہ تو آج جشن ولادت کی برکت ہے، صحیح بات ہے، میں اتنی دیر تک یہ کھڑا تھا، یہ ایک عرصے کے بعد میں اتنی دیر تک کھڑا ہوں الحمدللہ، اور مجھے تکلیف نہیں ہوئی اللہ کی رحمت سے، اور اتنے عرصے کے بعد آج میں چلا ہوں، نعتیں سنتے سنتے آیا ہوں میں الحمدللہ۔ چاند رات ہے، جشن ولادت کی راتیں، نعتیں پڑھنے سننے کی راتیں، یعنی اتنا میں نے میرے حساب سے اس مرض کے بعد چلا ہوں کہ مجھے یوں لگا یار میں تو چل پڑا آج الحمدللہ۔ لیکن پھر یہ کہ وہ آخر کار آیا ہوں ویل چیئر پر یہاں تک، لیکن چلا ہوں آج اللہ کی رحمت سے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کرے میں چلتا پھرتا ہو جاؤں، تو موڈ بھی میرا صحیح ہو گیا۔ اگر میری خوشیوں کے دن ہیں، ہم سبھی خوشیوں کے دن ہیں، اور واقعی موڈ اتنا میرا آج بھی آزمائش تھی، مغرب کے بعد بھی میں بستر پہ ہی تھا کچھ دیر کے لیے، پھر بس ہمت کر کے وہ آنا تو تھا ہی، اللہ کی رحمت ہو گئی، وہ نعتیں سنتے سنتے آئے اور جھنڈے لہراتے ہوئے اللہ کی رحمت سے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور روز اللہ کرے میں بیٹھا رہوں جب تک زندگی ہے، بس دین کی خدمت نہ چھوٹے اور آقا کی ثنا خوانی نہ چھوٹے۔ یہ یا تو اسپیشل پیکیج ہے جو آج مجھے ملا، اللہ کرے روز ملتا رہے، میلادی پیکیج، اور مستقل مل جائے، اب میلادی پیکیج۔ ورنہ میں صحیح بولتا ہوں کہ مجھ سے بات کرنا دل نہیں کرتا، سوتی پیغامات جمع ہو جاتے ہیں، جواب دینے کا دل نہیں کرتا مجھے، پوزیشن وہ تکلیف ہے، تو تکلیف صحیح ہو جاتی ہے، لیکن پھر مطلب یہ کہ بیٹھتا ہوں تو پھر اٹھا نہیں جاتا، پکڑ کے کھینچ کے اٹھاتے ہیں مجھے، تھوڑی دیر بیٹھ گیا زیادہ تو بس پھر نہیں اٹھ سکتا میں، تو وہ یہ ایک مخصوص حصہ بھائی وہی اٹھاتے ہیں، وہ دوسرے اٹھا نہیں سکتے نا۔ ایک بار کسی نے مجھے، وہ پہلے اتنی ضرورت نہیں تھی لیکن اٹھا کر اس نے وہ عقیدت میں محبت میں اتارا یہیں سے، نہیں میرا یہ اوپر سے اوپر سے اتارا تھا نا، اوپر، ہم اوپر کی طرف تھے، ہاں اوپر کی طرف، تو یہ جو جی ہاں، کیا بولتے ہیں اپینڈکس، نہیں اپینڈکس نہیں، ہرنیا، ہرنیا سر، ہاں وہ آنت اتر گئی میری، خیر اس کو نہیں بولا میں نے، جس نے اٹھا اس کا بیچارہ قصور کیا، محبت میں اٹھایا تھا اس نے، تو بس وہ آپریشن ہوا، اور اس کے بعد سے سمجھو میری زندگی کی جو ہے نا ایک نیا دور شروع ہو گیا کمزوریوں کا، اور بس ظاہر موت بھرا کے تو آہستہ آہستہ آدمی ایکسپائر ڈیٹ کی طرف تو سب نے آنا ہی ہوتا ہے، کوئی اچانک چلا جاتا ہے، کوئی آہستہ آہستہ جاتا ہے، جانا سب نے ہے، اللہ پاک کی رضا کے سائے میں بس زندگی گزرے، اسی کی رضا کے سائے میں کلمہ پڑھتے ہوئے محبوب کے جلووں میں روح نکلے، کاش۔ آج پہلی ربیع الاول میں تمام حاضرین ناظرین اسلام بھائی اسلام بہنوں سے درخواست کروں گا، ہو سکے تو ضرور خاص دعائیں بھی کریں اور دعا بھی کر دیں بی بی کے اللہ پاک امیر سنت کو
صحت تناسب بالخیر اور ایسا میلادی پیکیج، اور آگے تو پھر وہ قادری پیکیج بھی ہے، تو آگے 11ویں شریف کی مدنی مذاکریں، تو یوں بھی ماہ رمضان ہے تو ماہ رمضان کا بھی پیکیج ہے، تو یہ اللہ نصیب کرے، اور اللہ کرے کہ باپا کو امیر سنت بالکل صحت نصیب ہو جائے، اور جملہ پریشانی اللہ پاک امیر سنت دور فرماتے، صحت بھری، تندرستی بھری، راحت بھری، خوشیوں بھری طویل زندگی اللہ آپ کا مقدر کر دے، اللہ کرم کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، ان کے غم آمین آمین کر خوب مسرور کر، ان کے غم دور کر خوب مسرور کر، ان کے غم دور کر خوب مسرور کر، آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ، آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ، یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، آمین یا رب۔ اچھا وہ معاف کرنا، میں نے یہ کہا نا 15-20 منٹ علاج، تو اصل وہ ٹائم نہیں تھا، جی کافی پروسیجر سے گزرا ہوں میں، بڑے ہاسپٹلوں کے اور ڈاکٹروں کے پھیرے کیے، اتنے بڑا کبھی نہیں، آزمائش والا کبھی سفر کسی ہے۔ سفر میں نہیں کیا میں، نہ اتنی تکلیف اٹھائی، اللہ کا کرم ہے کہ بس میں ہوں آپ کے ساتھ، کیسے ٹریول ہوگا میں ڈرا ہوا تھا کہ سفر کروں گا کیسے، لیکن جو تو گرتے پڑتے گھسٹتے پہنچ گیا ہوں آپ کے پاس، سمجھو۔ میں نے کہا میئر جشن ولادت کراچی میں مناتا ہوں، اور بیچارے کہاں کہاں سے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، سب سے بڑا بیچارہ تو میں، وہ میری خوراک ہے، مجھے بھی اس کے بغیر نہیں چلتا، سیدھی بات ہے، مطلب خالی کسی پر کیا رکھنا کہ میں آپ کی ہمدردی میں آیا ہوں، نہیں میں اپنی ہمدردی میں آیا ہوں، صاف بات ہے، ثواب بھی مجھے ملے گا، اور ظاہر ہے کہ ہماری ایک روحانی غذا ہے آقا کی ثنا خوانی، اور اللہ کریے ایسی غذا اس سے کبھی پیٹ نہ بھرے، یہ غذا ہماری جاری رہے مرتے دم تک، ہے نا۔ موت بھی نعت خوانی موت، نعت خوان سے سناؤ نا یار۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا مطلب ہے نہیں میں علاج نہیں کروں گا، میں نے کہا اب جشن ولادت کے بعد ہی ہو سکتا ہے، یہ جیسے اور آپریشن بھی ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بے ہوش کر کے تو کبھی سن کر کے ہوتا ہے، اور یہ ایسا عجیب علاج ہے کہ اس کے علاج کے بعد تکلیف بڑھ جاتی ہے، کہ وہ مسلس اور یہ جدا ہوتے ہیں کھچ کھچ کے، درد بڑھ جاتا ہے، تو اب ان دنوں کیا تو صحیح، تو بڑھا تو صحیح درد، لیکن بہرحال آ گیا ہوں۔ میں بھی حیران تھا، 20 منٹ تک تو خالی مجھے بجلی کے وہ شوق لگائے، اس نے مطلب وہ کچھ پیچھے لگا کے تارے ہو رہے، وہ الحمدللہ، اور بھی مطلب آزمائش والا مطلب آدمی کی چیخیں نکلتی رہے، یہ آزمائش والا ان کا، یہ شاید میرے ساتھ ہوگا، سب کے ساتھ نہ ہو، زیادہ ہی مسئلے ہو گئے، تو الحمدللہ تو ان دنوں تو ہو نہیں سکتا، اب تکلیف کے ساتھ چلنا پڑے گا، اور میلادی پیکیج میں ہو سکتا ہے تکلیف ایسے چلی جائے کہ لوٹ کر ہی نہ آئے، اللہ کرے آمین یا رب۔ ورنہ یہ کہ بعد میں انشاءاللہ اب فیزیوتھراپسٹ تو ظاہر ہے کہ وہیں ہے ضرورت، یہاں بھی ہے انشاءاللہ، کوشش کریں کہ اللہ کرے
इलाज हो जाए, ज़रूरत ना पड़े, अल्लाह करे, उसकी रहमत के ख़जाने में कोई कमी नहीं। दुआएं करते हैं। पहले भी कोई तबीयत ख़राब हुई थी तो बच्चे बच्चे मिल के या सलामों के ख़त्म क्या क्या माशाअल्लाह करते थे। और अपने आशिकान रसूल की दुआओं का सदका है कि मैं चल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जान बचाकर आप तक ये बुढ़ापे में पहुँचा हूँ, वरना मेरी तरफ जितनी गने तकी हुई थी ना, शायद सुन्नियों में तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसको इतनी मतलब है कि जान का खतरा हो। आप सब समझ सकते हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, तो मेरे को हथियारों ने औजारों ने नहीं बचाया, मुझे मेरे रब ने बचाया आपकी दुआओं के सदक़े में। बहुत दुआएं करते हैं, मेरी मदनी बेटियां इतनी दुआएं करती हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उलमा किराम ये दुआएं फरमाते हैं, मशाइख किराम ये दुआएं फरमाते हैं। दुनिया भर में अल्लाह की रहमत है कि मुझ गुनाहगार के लिए दुआएं करते लोग, ये भी अल्लाह का इनाम है ना। लोग वरना फिटकार मारते हैं, बुरा वाला कहते हैं। यहाँ अल्लाह की रहमत है कि एक अच्छी खासी तादाद है जो दुआएं करती है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। दुनिया से भी आसानी से निकलेंगे, अल्लाह करेगा तो दीगर मराइल, नज़ा, कब्र, हश्र सब से गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह। और बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।